واصف حسین المعروف مولانا ندیم الواجدی کا مختصر تعارف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 23 جولائی 1954 عیسوی کو دیوبند ضلع سہارنپور بھارت میں ہوئی۔ پیدائشی نام واصف حسین ہے، جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا تجویز کیا ہوا ہے۔ آپ کا خانوادہ بھی علمی تھا۔ آپ کا خاندان تقریباً 1.5 صدی قبل بجنور سے دیوبند میں آ کر آباد ہوا۔ آپ کے دادا احمد حسن دیوبندی جامعہ مفتاح العلوم جلال آباد کی شیخ الحدیث تھے۔ آپ کے والد ماجد حسین دیوبندی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے شیخ الحدیث تھے۔ ان کے ماموں شریف حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے۔ مولانا ندیم الواجدی کی ابتدائی تعلیم ناظرہ و دینیات تک دیوبند میں ہوئی۔ پھر آپ نے حفظ قرآن مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر نگر موجودہ ضلع شاملی میں کیا، اور وہیں اپنے والد اور دادا کے پاس ہی اردو، فارسی اور عربی سوم تک کی مروجہ کتابیں پڑھیں۔ وہیں مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں آپ نے مسیح اللہ خان شیروانی جلال آبادی سے بھی استفادہ کیا۔ اس کے بعد 1967 عیسوی میں آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا، اور وہاں پر آپ نے درجات وسطیٰ یعنی شرح جامع سے تعلیم کا آغاز کیا، اور 1393 ہجری بمطابق 1974 عیسوی میں پہلی پوزیشن کے ساتھ دورہ حدیث سے فارغ ہوئے۔ آپ نے صحیح بخاری شریف حسن دیوبندی رحمہ اللہ سے پڑھی، اور فراغت کے بعد وہیں پر مزید 2 سال عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لیے تکمیل ادب عربی و تخصص فی الادب العربی کے شعبہ جات میں رہ کر علامہ وحید الزمان کرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تکمیل ادب کے شعبہ میں علامہ وحید الزمان کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جلد ان پر اعتماد ہوا، اور 2 ہی مہینہ بعد انہیں طلباء دارالعلوم دیوبند کی محبوب نمائندہ عربی انجمن النادی الادبی کا معتمد بنا دیا۔ مولانا ندیم الواجدی نے اپنے زمانہ میں اسی انجمن سے الشعور کے نام سے جداریہ یعنی دیواری رسالہ بھی شائع کیا، جو دارالعلوم کی علمی فضا میں انقلابی حیثیت کا حامل تھا۔ فراغت کے بعد آپ نے اپنے خاص اساتذہ علامہ شریف حسن دیوبندی، مولانا نصیر احمد خان بلند شہری اور مولانا نعیم دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 1 سال کے لیے حیدرآباد دکن کے ایک مدرسہ عربیہ دارالعلوم رحمانیہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر 1978 عیسوی میں مجلس شورا دارالعلوم دیوبند نے اجلاس 100 سالہ کے شعبہ تصنیف و تالیف کے نگران کے طور پر آپ کو دارالعلوم دیوبند میں مدعو کیا، جس کی بنا پر آپ نے دارالعلوم تشریف لا کر 2 سال تک یہ ذمہ داری نبھائی، اور اپنی نگرانی میں انہوں نے عربی و اردو کی متعدد کتابیں اور رسالے تیار کیے۔ 1978 عیسوی ہی میں آپ نے دیوبند میں عربک ٹیچنگ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جہاں سے سالوں تک ہزاروں طلباء مستفید ہوتے رہے، اور اس ادارے کے تحت 7 ایسی کتابیں منظر عام پر آئیں جو متعدد دینی مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ 1980 عیسوی میں انہوں نے اجلاس 100 سالہ دارالعلوم کے بعد دیوبند ہی میں دارالکتاب کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ قائم کیا، اور 1980 عیسوی سے 1987 عیسوی کے درمیان 7 سال کے عرصہ میں آپ نے امام ابو حامد محمد الغزالی کے شہرۂ آفاق کتاب احیاء علوم الدین کا قسط وار اردو ترجمہ شائع کیا، جو بے حد مقبول ہوا اور 4 جلدوں میں شائع ہو کر منظر عام پر بھی آیا، اور پاکستان میں لاہور اور کراچی اور بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سے بھی شائع ہوا۔ کراچی سے مذاق العارفین کے نام سے شائع ہوا۔ اس اشاعتی ادارے سے انہوں نے درسی و غیر درسی، ملکی اور غیر ملکی جیسے بیروت، لبنان، شام اور مصر وغیرہ کی بے شمار کتابیں بھی شائع کی ہیں، اور اب یہ کتب خانہ بر صغیر کا ایک معروف و مشہور کتب خانہ ہے۔ 21ویں صدی کی ابتدا یعنی 2001 عیسوی میں آپ نے آزادی نسواں کے نام پر مسلم معاشرہ، خصوصاً خواتین کے اندر کی بگاڑ کی اصلاحی کوشش میں اپنے دادا سسر مولانا نعیم احمد دیوبندی، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند کی سرپرستی میں سرزمین دیوبند میں معہد عائشہ الصدیقہ للبنات کے نام سے دیوبند میں پہلا رہائشی مدرسہ بنات قائم کیا، اور داخلی امور کی ذمہ داری اپنی عالمہ زوجہ بنت قاری عبداللہ سلیم قاسمی، سابق شیخ القراء دارالعلوم دیوبند و بانی معہد تعلیم الاسلام شکاگو امریکہ کو سونپ دی،
اور خارجی امور کی ذمہ داری اپنے ذمے رکھی۔ اس ادارے سے 5 سالہ عالمیت کے نصاب کے ذریعے ہزاروں طالبات فیضان نبوت حاصل کر کے اپنے علاقوں میں دینی خدمات میں مشغول ہیں۔ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اتر پردیش سے رکن میقاتی و رکن عمومی، ناظم معہد عائشہ صدیقہ للبنات دیوبند، ایڈیٹر ماہنامہ ترجمان دیوبند، ڈائریکٹر احمد ندیم الواجدی ایجوکیشنل ٹرسٹ دیوبند، چیئرمین دارالعلوم آن لائن شکاگو اور مالک دارالکتاب دیوبند تھے۔ آپ نے اپنے زمانہ طالب علم ہی میں 1970 عیسوی سے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ 15 روزہ مرکز کے ذریعے آپ کی تحریر میں مہمیز لگی۔ زمانہ طالب علم ہی میں وہ دیواری مجلہ شعور کے ایڈیٹر تھے۔ اس وقت سے 2013 عیسوی تک ملک و بیرون ملک کے معیاری اخبارات و رسائل میں آپ کے تقریباً 400 مضامین شائع ہو چکے تھے۔ سال 2013 عیسوی تک آپ کے مقالات و مضامین کے 13 مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ آپ کے مضامین اکثر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، نیا دور لکھنؤ، آج کل، راشٹریہ سہارا، روزنامہ صحافت اور سے روزہ دعوت وغیرہ میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ آپ کا شمار عربی زبان کے موجودہ ہندوستانی ادباء میں ہوتا تھا۔ آپ ایک نامور محقق، صاحب قلم و صاحب اسلوب شخصیت کے مالک تھے۔ مولانا نسیم اختر شاہ قیصر رقم طراز ہیں۔ مبالغہ نہ سمجھیے، اقلیم تحریر کے وہ فرما روا ہیں جن کی موجودگی میں دوسروں کی جانب نگاہ نہیں اٹھتی۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے، مگر اس قافلے میں جو شریک ہیں وہ سب ان کے پیچھے ہیں۔ مولانا نسیم اختر شاہ قیصر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مولانا کے بارے میں میرا تأثر یہ ہے کہ ان کی تحریریں اپنی جاذبیت، اپنے اسلوب، اپنے مواد، اپنے طرز نگارش کے اعتبار سے ہم سب کی تحریروں پر بھاری ہیں۔ پھر ان کا قلم جس برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کا احاطہ کرتا ہے اور عنوانات کو نئی آب دیتا ہے وہ دوسروں کے بس کا روگ نہیں۔ 2001 عیسوی میں آپ نے اپنے ہی کتب خانہ سے ترجمان دیوبند کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا جو تاحال جاری ہے اور ملک اور بیرون ملک تک اہل علم میں مقبول و معروف ہے، اور ملک و بیرون ملک کے باوقار اہل قلم کی تحریروں کے ساتھ اس میں مسلسل 20 سال سے ان کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔ اپنے سابق مراسلاتی عربی ٹیچنگ سینٹر کی خدمت کے عرصے میں آپ نے 2001 عیسوی تک 7 نصابی کتابیں لکھیں جو کئی مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ اب تک ان کی تقریباً 50 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں سے بعض کے نام درج ذیل ہیں: احیاء العلوم اردو، امام غزالی کے احیاء العلوم کا اردو ترجمہ 4 جلدوں میں، القاموس الموضوعی، عربی، انگریزی اور اردو میں ایک سے لسانی لغت، جمع الخصائص، شرح الشمائل، آزادی سے جمہوریت تک، اسلام، حقائق اور غلط فہمیاں، انسانی مسائل، اسلامی تناظر میں، 3 طلاق، عوام کی عدالت میں، اسلام اور ہماری زندگی، قرآن کریم کے واقعات، مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی، نئے ذہن کے شبہات اور اسلام کا موقف، ہمارے مدارس، مزاج اور منہاج، رمضان کیسے گزاریں، آج رات کی تراویح، رمضان نیکیوں کا موسم بہار، ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل، نگارشات، رشحات قلم، مقالات و مضامین، قیامت کی نشانیاں اور مولانا وحید الدین خان کے نظریات، لہو پکارے گا آستین کا، آئینے افکار، پھر سوئے حرم لے چل، ہندوستان کا تازہ سفر، خدا رحمت کند، بے مثال شخصیت، با کمال استاذ، آپ کے والد حسین دیوبندی کی سوانح حیات، عربی بولیے، عربی زبان کے قواعد نئے اسلوب میں، عربی میں ترجمہ کیجیے، عربی میں خط لکھیے، جدید عربی زبان ایسے بولیے، معلم العربیہ 3 حصے، عربی، انگلش، اردو بول چال، انگلش بولنا سیکھیے، التعبیرات المختارہ، خطب الجمعہ والعیدین۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عظیم شخصیت مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ 14 اکتوبر 2024 عیسوی کو شب 10 بجے کے قریب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئی ہے۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تر دینی علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور اللہ کریم ان کی لغزشوں سے درگزر فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔